السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد اب یہ توقع ہے کہ معاملات کسی طرف سیٹل ہوں فائنلی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں دو معاملات کافی سیریس ایک رخ اختیار کر گئے ہیں۔ ایک طرف تو لیبنان کا معاملہ جو ہے، وہ لیبنان کا معاملہ ان اے سینس کافی کلیدی معاملہ ہے، کیونکہ یہ شروع دن سے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل جو ایکسپینشن، جو گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے ساؤتھ لیبنان میں، یہ فوج کو اپنی لے کے گئے، اور یہ تو خیر پچھلے 40 سال سے یہ معاملات ادھر گڑبڑ کی طرف ہیں۔ صابرہ شتلہ بھی کیا، بہت میسیکرز بھی کیے، اور یہ جو اسرائیل کی ایک پوزیشن ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ سٹیپس لیتے ہیں۔ اسرائیل ایک وہ ملک ہے جس نے کہ اپنی سیکیورٹی کے نام پر آج تک اپنے جو ہیں باؤنڈریز وہ یو این میں سبمٹ نہیں کی، اور وہ ہر طرف، چاہے جارڈن ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے ساؤتھ لیبنان ہو، فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ تو بہرحال جینوسائیڈ بھی اور آکیوپیشن بھی، تو یہ اسرائیل کرتا رہا یہ جو معاملات ہیں، اور ایکسپینشنسٹ ہے، آکیوپیشنسٹ اس کا جو ایک پالیسی رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے لیبنان میں جب انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا، اور حال ہی میں تو یہ معاملہ اٹھا بٹوین ایران اینڈ امریکہ، جب ڈسکشنز ہوئی کہ یہ سیز فائر ہوگی، یہ وڈرا کرے گا اسرائیل، کیونکہ امریکہ کی وہ پشت پناہی ایک طریقے سے حاصل ایسے ہے کہ یہ سخت پوزیشن نہیں لیتے امریکہ اس پر کہ بھئی یہ ساؤتھ لیبنان سے باہر نکلیں۔ ان فیکٹ یہ جو پوزیشن ہے اسرائیل کی کہ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے، ہم اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، وہ امریکہ بہت حد تک اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو ساؤتھ لیبنان میں جو ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، اور خاص طور پہ جو لیٹسٹ اگریمنٹ سائن ہوئی، امریکہ بھی اس میں شامل، اسرائیل بھی، اور جو لیبنان کی گورنمنٹ ہے، وہاں لیبنان میں معاملات پیچیدہ ہیں۔ ہم اپنے جو گیسٹ ہیں آنریبل ان سے بات کریں گے۔ تو اس وقت ایز وی اسپیک لیبنان میں جو اگریمنٹ ہوئی، تو اسرائیل کو اجازت دے دی لیبنیز گورنمنٹ نے کہ ٹھیک ہے، آپ کسی حد تک اپنی جو پریزنس ہے ملٹری اس کو آپ قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور جو نتنیاہو ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ اناؤنس کیا کہ جی ہم وہیں رہیں گے، اور ہمیں یہ ایک تسلی ہو گئی ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہو گئی ہماری پوزیشن کہ جب تک حزب اللہ لیبنیز ہیں، وہ اپنے ملک کی، اپنی سرزمین کے لیے لڑتے ہیں، یقیناً ان کو ایران سے سپورٹ حاصل ہے، لیکن امریکہ سے سپورٹ اسرائیل کو حاصل ہے، اس کو تو وہ جو سپورٹ سٹرکچر ہے وہ تو بہرحال ہر طرف چلتا ہے، لیکن کس وجہ سے کون سپورٹ کر رہا ہے بہرحال۔ تو یہ ساؤتھ لیبنان، حزب اللہ اور لیبنیز گورنمنٹ اور اسرائیل، وہاں معاملات کافی اس وقت گڑبڑ کا شکار ہیں، تو اس پر بات کریں گے، کیونکہ اس کا اثر خطے میں پورے پہ ہوتا ہے، اور جو اگریمنٹ پر اگر ڈائریکٹلی نہ بھی ہو، خطے پر اس کی ایک کشیدگی پیدا ہوتی۔ دوسری طرف جو ایک امیڈیٹ پرابلم اٹھا وہ یہ کہ ایران نے کہا جی امریکہ نے جو اپنی ایک ٹریڈنگ جو شپ لے کے جا رہے تھے اسٹریٹ آف ہارموز سے، وہ انہوں نے جو قواعد و ضوابط اگری کیے تھے اس کے تحت نہیں چلے، تو پھر امریکہ کی اس شپ پر ایران نے اکارڈنگ ٹو امریکہ اٹیک کیا، پھر واپس جوابی حملہ ایک ایران کے جزیرے پر کیا امریکی فورسز نے، اور اس کے بعد ایران نے وہی جو پرانے ایران کا ہے کہ جو بیسز ہیں اس خطے میں اس پر اٹیک کرتے ہیں، امریکن بیسز پہ، بحرین پہ انہوں نے اٹیک کیا۔ تو ایز وی اسپیک کہ قطر اور جو جی سی سی کے ممالک ہیں وہ کنڈیم کر رہے ہیں ایران کو کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ تو واٹ ڈز آل آف دس مین؟ یہ جو ایم او یو ہے اور جو اس پر امپلیمنٹیشن ہے، اور کہیں کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے انفریز ہوئے ان کے ایسٹس ایرانین کے، ویئر آر وی ہیڈڈ، واٹ ڈز دس مین؟ جو سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ ہوئی اور ہمارے طرف سے بھی گئی لیڈرشپ اور یہ سب نے مبارکبادی دی، تو اس کا مطلب کیا ہے جب یہ معاملات
اس پیچیدگی کا بظاہر شکار ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین فارمر امبیسڈر ٹو جرمنی اور فارمر فارن سیکرٹری جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ جوہر صاحب فار جوائننگ اس. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, پڑھاتے بھی ہیں اور ان معاملات پہ نظر بھی ہے. انس ملک ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. تو ویری کوئکلی اگر میں رپورٹنگ کی طرف جاؤں, انس بریفلی بتا دیں کہ اس وقت جو اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے کیا سچویشن ہے, ویری کوئکلی. بہت بہت شکریہ فار ہیونگ آن دی شو. دی تھنگ از کہ اب تک جو اسٹریٹ آف ہارمز کی صورت حال ہے ابھی کھلی ہوئی تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن بیک چینل نیگوسیشن دوبارہ سے آن ہو گئے ہیں. کل رات ہم نے دیکھا کہ سید عباس عراقچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہے, پاکستانی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا, اس پورے معاملے کو ریز کیا گیا. یہ مبینہ ڈرون اٹیک جو ہے اس کو ریز کیا گیا, اور اس حوالے سے جو امریکی کاؤنٹر پریپریشن تھی اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی. ابھی جب میں آپ سے بات کروں, آپ سے کچھ دیر پہلے کوئی فریش اٹیکس بھی ہوئے ہیں سیریک میں, تو دونوں سائڈ جو ہے اس وقت پاکستانی میڈیٹرز بھی اور قطری میڈیٹرز بھی اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ جلد از جلد, کیونکہ 28 اور 29 تاریخ کو ٹیکنیکل ٹاک کا سلسلہ دوبارہ ورکر اسٹاک میں شروع ہوگا. یہ ٹیکنیکل ٹاک زیادہ تر سینکشنز کو لے کے ہیں, اس کے بعد وہ اکنامک سائڈ پہ موو کریں گے اور کریں گے. تو اس وقت اگر میں پرٹیکولرلی اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کروں, یس اٹس اوپن, بالکل کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن از امپروونگ, بات چیت شروع ہو گئی ہے. جی جوہر صاحب, لیٹس ناؤ بگن. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ لیٹس فرسٹ ٹاک اباؤٹ اسٹریٹ آف ہارمز. جی بالکل, دیکھیں ایک تو جس طرح انس نے ابھی اپڈیٹ دیا, میں تو اس پہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں اپنے کامنٹس میں کہ یہ معاملہ جو ہے, دیکھیں اس طرح کے چیلنجز تو آتے رہیں گے, اس طرح کے بہت سارے جو ایریٹنٹس ہیں وہ آتے رہیں گے, لیکن یہ کوئی میک او بریک نہیں ہے, نہ یہ اس طرح سے امپیکٹ کرے گا اس کو سارے پروسیس کو. یہ ریزالو ہو جانے والے معاملات ہیں. وہ کیا رہا ہے, دیکھیں شروع سے ہی بیکاز ہرمز پہ دونوں سائڈز ایک ٹون سیٹ کرنا چاہتی ہیں. ایرانینز جو ہیں وہ یہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کی عملداری ختم نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ معاہدے میں, کیونکہ ایک نقطے میں جس میں اس کا ذکر ہے اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جی مستقبل میں ایران اور عمان کو ایک ایڈمنسٹریٹو جو بھی اس کا کریں گے, بڑے وہ خیر تھوڑے سے ذرا مبہم سے الفاظ ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ 60 دنوں میں بھی, یا یہ پروسیس تو زیادہ بھی چل سکتا ہے, اس میں بھی یہ نہ ہو کہ ان کی عملداری بالکل ختم ہو جائے اور ایک پریسیڈنٹ بن جائے. اسی لیے کیونکہ ابھی ہو کیا رہا ہے, یہ شپس جو سارے گزر رہے ہیں, ٹینکرز اور شپس, یہ عمان والی سائڈ سے گزر رہے ہیں سارے, جس کا آپ نے ذکر کیا جس پہ انہوں نے ڈرونز داغے ہیں, یہ سنگاپور کے فلیگ کے تحت جا رہا تھا, کیونکہ ہر ظاہر ہے کہ ایک شپ کا جہاز ایک فلیگ کے اندر ہوتا ہے, وہ کرتا ہے. تو اس پہ انہوں نے 4 داغے, 3 تو امریکنز نے ظاہر ہے وہ ڈسٹروائے کر دیے, ایک اس کو لگا, لیکن وہ پھر بھی گزر گیا. اب امریکنز یہ ٹون سیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کریں گے بیچ میں کسی طرح سے بھی, آپ یہ شپنگ کا جو فلو ابھی شروع ہوا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے یا اس میں رکھنا ڈالیں گے, تو پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے, اور ریٹیلیٹ ہمارا بڑا سوئفٹ ہوگا. تو یہ دونوں سائڈز جو ہیں ایک قسم کا اس شروع میں ہی جسے کہتے ہیں نا وہ ٹرمز جو ہے نا آف انڈیئرمنٹ, اگر آپ اس کو کہہ لیں, وہ یہ اس میں جو ہے نا اس وقت اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح لیبنان کا معاملہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, وہ بھی اہم ہے. لیکن میک او بریک جو میں سمجھتا ہوں وہ نیوکلیر کے معاملات ہیں جو آنے والے دنوں میں ڈسکس ہوں گے. وہ جس کو میں کہتا ہوں نا وہ ڈالرز اور ڈسٹ کے جو معاملات ہیں, ڈسٹ اینڈ ڈالرز, تو نیوکلیر ڈسٹ اس کو کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. ڈالرز جب تک ایران کو وہ ڈالرز ملتے رہیں گے, جو ان کے ایسٹس پر تدریج ہوتے رہیں گے اور سینکشنز ریلیف ان کو ملی رہے گی, اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سارا پروسیس بریک ڈاؤن کر دیں گے. اچھا, شکریہ. تو یہ بتائیے کمانڈر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس چشتی صاحب, یہ کیونکہ جو ہمیں بتا رہے ہیں جوہر سلیم صاحب, ان کے کہنے کے مطابق تو یہ اتنا کوئی سیریس ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ ایران کا ایک ایفرٹ ہے ٹو ایران اور ٹو سم ایکسٹینٹ عمان کے کنٹرول کو, یعنی لیوریج کو ابھی اپنے ہاتھ میں رکھیں جب تک کہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی چیزوں کی. آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دیر از اے more serious aspect to this? جی بہت شکریہ نسیم ظاہر صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. جی دیکھیے 2 ڈائیورجنس ہیں ظاہر ہے اس وقت, جو کیونکہ جو ملٹری آبجیکٹو اگر یہ حاصل ہو چکے ہوتے اس جنگ کے, امریکہ کے اور اسرائیل کے کمبائنڈ, تو ہمیں شاید اتنا ایکسپوجر نہ ملتا کہ اس کے ان سائڈ کیا چل رہا ہے. جی امریکہ تھی کہ یہ شارٹ وار ہونی چاہیے, obviously ویکنڈ ایران ہونا چاہیے, ایک فیوریبل ڈیل ہونی چاہیے. اگر میں 3 لفظوں میں صرف بیان کروں کہ یہ 3 ہیں ان کے, اسرائیل کا تھا کہ ایک آلموسٹ ڈسٹرکٹڈ اور انہائلیٹڈ ایران
with no nuclear and with no ballistic missiles. یہ تھا بڑا شارٹ کرسپ. اب جب وہ نہیں ہوا اور ملٹری آبجیکٹو نہیں لے کر دے سکے ڈپلومیٹس کو وہ ایڈوانٹیج جو وہ ٹیبل پر کرتے, تو اب ڈائیورجنس یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کنٹینیو رہے جنگ, سسٹین نہ ہو پیس یہاں پہ. جتنا پیس نہیں رہے گا یہاں پہ وہ اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے. نمبر 1 اس کو سوٹ کرتی ہے نتنیاہو کو. اگر وہ سمجھتا ہے کہ جنگ نہ ہو تو پھر نو وار اور نو پیس کے درمیان چلتا رہے, تاکہ وہ سلیکٹو اپرچونٹیز کو اپنے حق میں استعمال کرتا رہے. اسرائیل کو ایک اور بھی خوش فہمی یا غلط فہمی ہے جو صرف پریزیڈنٹ دور کر سکتے ہیں امریکہ کے, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس نے لیبنان پر حملے کرتا رہا تو ایران کی بہت بڑی سینسٹیوٹی ہے, اور سینسٹیوٹی کس ہوتی ہے کہ جو ایم او یو ہے اس کے پہلے پیراگراف کے اندر 3 جگہ لیبنان کا ذکر ہے. بالکل بالکل, مطلب یہ ہے کہ اتنی سینسٹیوٹی ایران کی ہے. نتنیاہو چاہتے ہیں کہ یہ اتنا یہاں زیادہ ایکسپلوئٹ کیا جائے اس کمزوری کو کہ ایران کو دوبارہ ڈریگ کیا جائے جنگ کے اندر. اور اس کو یہ پتا ہے کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹری اوفنس لانچ کیا تو امریکہ یہ زیوم کرتا ہے نتنیاہو کہ یہ دوبارہ نتنیاہو کو سپورٹ امریکن مل جائے گی. اب آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے, یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیئرٹی کرنی ہے. دیکھیے پہلے ہی ان کی کریڈیبلٹی ہے ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ایز اے پریزیڈنٹ, ایز اے ویژنری لیڈر, ایز اے پیس میکر, ان کی کمپرومائز ہوئی ہے. تو اب انہوں نے بتانا ہے دنیا کو کہ ون ٹائم تو میں مس لیڈ ہو گیا, آبجیکٹو فالٹی تھے, ملٹری کی کیپیسٹی نہیں تھی یا فالس بیسڈ تھے. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ثابت کرنا ہے, دستخط انہوں نے میڈیا کے سامنے کیے ہیں, ان کیمراز کیے ہوئے. تو اگر کیمراز میں سائن کیے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی ثابت کرنا ہے کہ میں مینیفیسٹ بھی کروں گا. لیکن اس کے لیے میں آخری لائن میں سجیسٹ کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پروہیبٹیو کال دینی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی تک ریئیکشنری کال کرتے ہیں نتنیاہو کو کہ یہ تم نے غلط کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو پہلے ہونا چاہیے تھا, کلیئر کرنی چاہیے تھی کہ اگر تم نے اب کیا لیبنان پر تو تم اکیلے لڑو گے, اور بے شک ایران تم پر حملہ کر بھی دے تو میں نہیں آؤں گا, تب پاسبلٹی مجھے لگتی ہے کہ لاسٹنگ ہوگا. جی ہم اس پہ تفصیل میں ڈسکس کریں گے لیبنان, بیکاز آئی ایگری ود یو. مجھے لگتا ہے ان سم ویز اٹس ویری فنڈامنٹل کہ امریکہ کس طرف جائے گا اور اسی سے اسرائیل کو کس طرح سے کنٹین کرے گا. لیکن یہ بتائیے گا کہ جیسے جوہر سلیم صاحب کا فرمانا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ وہ لیوریج سے ریلیٹڈ ہی ہیں کہ جو اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز میں ہوا ہے, اور جیسے انس ملک کہہ رہے تھے بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے پاکستان کی اور ان کی ایران کی, اور اس کے بعد امریکہ اور ایران کی بھی کسی حد تک نیگوسیشنز کل پرسوں سے شروع ہوں گی. تو ڈو یو سی ہارموز میں جو ہوا ہے اور ایک وہ پورا سائیکل ہوا نا جی ریپیٹ, کہ اٹیک ہوا, اٹیک کے بعد ایران نے اٹیک کیا, اس کے بعد ایران پہ اٹیک ہوا, اس کے بعد کاؤنٹر, تو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو سی دس ایز ایک روٹین کا معاملہ ہے یا اس میں کوئی آپ کو سمجھ آ رہی کہ یہ اسپائرل کر سکتا؟ نہیں, میرا نہیں خیال اسپائرل کر سکتا ہے, کیونکہ براڈ ہو چکا ہے. جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے وہ ایران کو پتا ہے کہ ایز پر دا انٹرنیشنل لا اینڈ فریڈم آف نیویگیشن وہ اس کو پرماننٹ ہولڈ نہیں کر سکتا یا کسی ٹیکسیشن میں نہیں کر سکتے. میرا ماننا یہ ہے کہ ایران اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کر رہا ہے, کیونکہ 60 دن تک اس نے ایگزمپشن کیا, لکھوا بھی لیا اس کے ایم او یو کے اندر. اب وہ چاہتا ہے کہ پرماننٹ تو بے شک نہ بنائے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے دنیا میں جتنی یہ ملٹری طور پر جنگیں لڑی گئی تھی میں نے اس کو اکنامیکل میں بھی کنورٹ کر دیا, ڈیمیج اور پروڈکٹیو کاسٹ. بالکل آئی تھنک اس کو کیش کر رہا ہے. میرا نہیں خیال یہ اسپائرل کرے گی یا اسپائک کرے گی اس کی وجہ سے. بیسکلی what جوہر سلیم صاحب is saying, you agree with this کہ یہ ایک لیوریج کی بات ہے. اچھا جی, تو یہ جوہر صاحب یہ لیوریج والا معاملہ ہے, تو یہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے جو 50 دن باقی رہ گئے ہیں 50 کے قریب, تو وی ول سی مور آف دس, بٹ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ دس, جو اسٹریٹ آف ہارموز پہ کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے اٹیکس ہوں گے. جی میں سمجھتا ہوں بالکل یہ چلتا رہے گا, اسٹریٹ آف ہارموز میں بھی چلتا رہے گا, لیبنان میں بھی چلتا رہے گا, اور یہ فائر فائٹنگ کرتے رہنا پڑے گا جو ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقوں کو, امریکہ کو اور ایران کو, یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے یہ چلتا رہے, اور وہ ان کو دونوں کو سوٹ کرے گا کہ فائنل اگریمنٹ ہو جائے کوئی, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو کم از کم یہ پروسیس چلتا رہے, کیونکہ یہ جنگ دونوں کو سوٹ نہیں کرتی. ہاں اسرائیل کو کرتی ہے, اور اس میں اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں اس پہ کہ اسرائیل اسپوائلر اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف کوئی نیتنیاہو کے سیاسی انٹرسٹ ہیں, وہ بھی ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, لیکن اسرائیل کی ایک لانگ اسٹینڈنگ پالیسی بھی ہے, وہ جو مو دا گراس کی ان کی اسٹریٹجی ہے, جس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ چلتا رہے تاکہ ان کو موقع ملتا رہے اپنے ایڈورسریز کو بقول ان کے یا ان کے پرسپیکٹو میں ٹو کٹ دم ڈاؤن ٹو سائز, ان کو وہ بہت زیادہ پاورفل نہ ہونے دیں یا بہت زیادہ کیپیسٹی ان کی بڑھنے نہ دیں. تو یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, وہ اسٹریٹجی تو چلتی رہے گی. لیکن ایران کو اور امریکہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا
कि सारा प्रोसेस देखिए ईरान को मिला क्या है इसमें, वो जो जिसको, इसलिए तो मैंने इस मुआहदे को कहा था ना कि ये बाय नाउ पे लेटर मुआहदा है, जिसमें ईरान को बहुत सारी चीजें, कुछ 6-7 चीजें उनकी जो मेन मुतालबात है सारे मान लिए गए हैं। अब बुरी तौर पे माने हैं लेकिन मान लिए हैं कि उनको वो भी मिल गया जी, ट्रेड रिलीफ, वो सैंक्शंस भी लिफ्ट हो गई, ऑयल की ट्रेड सैंक्शंस भी लिफ्ट हो गई, अच्छा जी ब्लॉकेड भी लिफ्ट हो गया। उनका ये पॉइंट कि जी ये नॉन एग्रेशन पैक्ट है, वो पॉइंट ये नंबर 1 जो पहला इसका जो नुक्ता है उसमें आ गया। ये पॉइंट कि जी वो रजीम चेंज की कोशिश नहीं होगी, वो दूसरे नुक्ते में आ गया। वो 300 रेपरेशंस की बात करते थे या रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे की, वो भी बात हो गई। उनके एसेट्स जो हैं वो भी अनफ्रीज होना शुरू हो। देखिए जब इतनी चीज़ें उनको ज़्यादा मिली हैं तो इंसेंटिव उनके लिए क्रिएट किया गया। और वो क्यों प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसलिए माना है कि जब इतना ज़्यादा इंसेंटिव क्रिएट हो जाए आपके लिए, तो जिस तरह होता है ना जब आप एक चीज़ खरीद लेते हैं, बाद में जब आप उसको उसके लिए पे करना पड़ता है तो आप करते रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ का आपको उस वक्त तक आप उसकी अफादियत पता चल गई होती है। तो जब ईरान को भी ये सारे इंसेंटिव्स मिल गए हैं तो वो मुस्तकबिल में ये सारे इंसेंटिव्स नहीं छोड़ना चाहेगा किसी एक चीज़ के लिए या किसी 1-2 चीज़ों के लिए। मैं समझता हूँ जो क्रंच इशू आएगा वो तब आएगा जब ये न्यूक्लियर पे मामला जो है ना मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि वो 1-2 इश्यूज प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं और वो इश्यूज ऐसे हैं जिस पे इजराइल की भी रेड लाइंस हैं। तो वहाँ पे जब मामला पहुँचेंगे उसमें फिर जो है ना चैलेंजेस सीरियसली आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले के जो इश्यूज हैं वो बिल्कुल मुसीबत या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, लेकिन उनको रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म भी बनाए गए हैं। देखिए डीकन्फ्लिक्शन सेल भी बना हुआ है जो है लेबनान के मामला के लिए। आपने हुर्मुज़ के लिए चले, वो भी एक मैकेनिज्म है जिसमें देखें फौरन एकदम वो चल पड़ता है, वो जो व्हील चल पड़ता है एकदम, जितना अभी भी चला है। तो ये व्हील यू मीन इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन शुरू हो जाती है द मोमेंट यू रन इनटू अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भी होगा, मुश्किल भी होगा। थोड़ा बहुत इम्कान देखिए मिसकैलकुलेशन का कोई 10% तक तो होता ही है, लेकिन 80-90% तक यही है कि ये ऐसी चलेगा मुश्किलात के बावजूद। लेकिन क्रंच टाइम आएगा जब न्यूक्लियर पे डिस्कशंस होंगे। जी क्रंच टाइम आएगा न्यूक्लियर पर। चिश्ती साहब ये जो सब फरमाया इन्होंने जॉर्ज सलीम साहब ने, तो ये तो बात दुरुस्त है कि इंसेंटिव्स ईरान के लिए बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी बात दुरुस्त है कि अमेरिका तो बंद गली में फंस गया था, जाके क्या करता, मतलब अलावा बस यानी कि नॉन स्टॉप अटैक ही करता रहता और डिस्ट्रक्शन और होती विदाउट अमेरिका विनिंग। वो अमेरिका वाज आल्सो इन अ टाइट स्पॉट। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त तो सैंक्शंस जैसे सही फरमा रहे हैं उसमें तो एग्रीमेंट MOU में यह है कि कोई नए सैंक्शंस नहीं लग सकते, और टू सम एक्सटेंट जो सैंक्शंस थे वो ऑयल, ख़ास तौर पर इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा कि जो ऑयल को एक्सपोर्ट करना ईरान का, उस पर तो सैंक्शंस तकरीबन आर नॉट फंक्शनल, और उससे रिलेटेड जो यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह, ये तमाम मामलात पे हैजंट अमेरिका ऑलरेडी रिलेंटेड? जी चिश्ती साहब। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सिर्फ आप ऑयल बेचने का मतलब ऑयल बेचना नहीं होगा। ऑयल का मतलब है उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी, उसकी डॉलर वर्सेस उसके जो करेंसी है उसमें रेशो बेहतर आएगी, उसकी मिलिट्री दोबारा खड़ी हो जाएगी और रिकंस्ट्रक्शन होगी। तो कोई एक चीज नहीं है जो सिर्फ ऑयल बेचने से आएगी, और ग्लोबल डिपेंडेंसी ईरान पर जाहिर है उन मुल्कों की ज्यादा हो जाएगी, बायलैटरल टाइज बढ़ेंगे, तो बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन इसी के अंदर हम शो स्पॉइलर कह रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इसलिए एग्रीमेंट किया कि इंसेंटिवाइज करें कि ईरान दोबारा जंग में ना जाए। लेकिन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आ जाती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की पीस के लिए कन्वर्जेंस है, लेकिन इजराइल नेतन्याहू की डाइवर्जेंस इसलिए है कि उनके लिए जो पीस है वो अनईजी नहीं है, उनके लिए पीस एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। क्योंकि अगर वो एग्जिस्टेशनल थ्रेट इसको नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है अमन हो गया तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, वो हारने के चांस है उनका, और फिर लीगल केसेस खुल जाएंगे। तो नेतन्याहू के लिए ऑब्लिगेटरी है कि नो वॉर नो पीस पर चले और अमेरिका को ड्रैग करें। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्योंकि सीख लिया है कि इसीलिए वो अलाउ कर रहे हैं। और जो जॉर्ज सलीम साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना दिया है ईरान के लिए, और जाहिर है डिस्ट्रक्शन पहले उन्होंने देख ली थी, तो नाउ वो एक बिल्कुल ठीक उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि आपकी एक डील होगी। अब आप पॉजिटिव इतना ज्यादा ले चुके हैं कि छोटी मोटी प्राइस या तो आप दरगुजर करते हैं या उन पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या उनको न्यू नॉर्मल समझ लेते हैं। क्योंकि अगर ईरान ये ओवरऑल पैकेज देखे तो शायद लेट को नो वॉर नो पीस के दरमियान वो चलता रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी नहीं चाहते कि वॉर की तरफ जाना। हाँ, आखिरी जुमला ये है कि वो पीस की तरफ जल्दी जाना इसलिए चाहेंगे कि वो जितना अरसा मीडिया इंटरनेशनल, खासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी और मीडिया जितना इसको डिस्कस करेगा, उनको डिफेंड करना एवरीडे मुश्किल होगा। तो आई थिंक वो मूव ऑन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी।
اور اسی لیے مارکو روبیو نے وزٹ کیا مڈل ایسٹ کا، شاید یہی کہنے کے لیے کہ آپ لیٹ گو کریں اور کمپرومائز ہونے دیں اور جلدی سے آگے دنیا چلے، تاکہ دنیا یہ یاد نہ کرتی رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کتنا کمپرومائز کیا۔ جی، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ دونوں صحیح فرما رہے ہیں کہ ایران کو، یعنی کہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے کہ جی ایران کو کچھ تو میزائلز چاہیے، اس کو اپنی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ آئی مین کمنگ فرام ڈونلڈ ٹرمپ ان ون آف ہز انٹرویوز۔ اس کے بعد لیبنان کے حوالے سے بھی، جس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک، لیبنان کے حوالے سے بھی یہ کہہ چکے ہیں، میں 2-3 دن پہلے کا ایک ان کا انٹرویو تھا، کہا کہ things have been very bad in Lebanon، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ کچھ اسرائیل کو بھی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل has to also think twice۔ لیکن اس سب کے باوجود ان افیکٹ جو ایم او یو سائن ہوا ہے، جو اگریمنٹ ہوئی ہے بٹوین دا لیبنیز گورنمنٹ اور اسرائیل، وہ ایسی ہے کہ وہاں پرابلمز ایک تو اور بھی کریٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ آپ دونوں سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ وہ جو اسرائیل کا ایک گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، جو ایک ایکسپینشنسٹ پلان ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کہتا ہے ہمارے لیے ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے، حالانکہ ایگزسٹینشنل ہے تو نہیں، لیکن ایگزسٹینشل بنائی ہوئی ہے اسرائیل نے، بٹ اس چیز کو وہ اٹ از پشنگ اٹ اسٹل ان لیبنان، اور اس پہ امریکہ ابھی تک جو اگریمنٹس ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک مہینے میں 1-2 شاید اگریمنٹس ہوئی ہیں بٹوین دا لیبنیز گورنمنٹ اور اسرائیل، اس کو پھر وہ دے فیل تھرو پھر ہوئی، تو اس میں ہمیں کوئی یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ امریکہ اسرائیل کو لیبنان میں کوئی سبسٹینٹیو طریقے سے پش بیک کر رہا ہے۔ بریک کے بعد ناظرین اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب ہمارے سن رہے تھے ابھی ایکسپرٹ سے، ان کا یہ فرمانا تھا کہ ایکچولی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے کہیں کسی اس پہ شوٹ کر دیا کسی شپ پہ، کہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، وہ کوئی اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو ایم او یو بنا ہے اور جو ایران کو انسینٹیوز ملے، اور جو امریکہ کی بھی ضرورت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پالیٹکس کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جنگ سے ان کو حاصل تو 0/0 ہوا ہے، تو یہ کہ یہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں۔ سو دیرفور ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کوئی معاملے کو، اور جو براڈر اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے اور کسی حد تک ہو گیا ہے، کہ اس کو کھٹائی میں ڈالیں گے۔ لیکن جو بڑا سوال ہے وہ لیبنان کے حوالے سے سوال ضرور ہے۔ اگر وہ معاملے کو کھٹائی میں نہیں بھی ڈالتا، لیکن پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ از ناؤ آن ٹیسٹ لیبنان کے حوالے سے۔ تو جوہر سلیم صاحب اس پر ذرا بتائیے گا کہ دیکھیے if we look at the agreements، اس وقت امریکہ نے اسرائیل کی جو پریزنس ہے ان ساؤتھ لیبنان، اور اس نے جو حملے کیے پیچھے اپنی فوج کو لے کے چلے گئے، اور ایک حزب اللہ کے ساتھ اپنی جو جنگ ہے اس کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا، اور کہا کہ جب تک حزب اللہ وہاں ہے جب تک ہم وڈرا نہیں کریں گے، اور لیبنیز گورنمنٹ سب جانتے ہیں اس کی بڑی کمزور ہے گورنمنٹ، تو ایکچولی حزب اللہ اسرائیل اور امریکہ کا معاملہ ہے۔ تو جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کوئی ایک سیریسنس، ابھی آپ نے میرا خیال آپ نے ہی فرمایا کہ کوئی پش بیک نہیں کر رہا یہ اسرائیل کو ان لیبنان، تو کیا کمپنسیٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس پہ ذرا بتائیے۔ جی، ایک تو خیر آپ نے کیونکہ گریٹر اسرائیل کا ذکر کیا ہے پچھلے جو سیشن میں، تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا قابل عمل آئیڈیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ببلیکل یا ہسٹوریکل ایک اس کی ہے، تاریخ ہے، اور پھر بہت سے پولیٹیشنز اسرائیل میں اس کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں کوئی اس کی جو ہے نا کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اس پہ وہ عمل پیرا ہوں، اور اگر ہوں تو اس میں تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ دیکھیں جو وہاں پہ جو ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں، آئی ایم سوری، مجھے معلوم ہے ابھی آپ نے اور بہت کچھ کہنا، لیکن اسی معاملے کو میں لینا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بنیادی اور کلیدی معاملہ ہے، اور یہ آج کا نہیں، یہ 70 سال پرانا معاملہ ہے، اینڈ یو نو دس بیٹر دین اینی باڈی ایلس، کہ یہ جو آپ نے فرمایا، میں معذرت کے ساتھ اسے ڈس ایگری کرتی ہوں۔ آپ نے کہا یہ کوئی پولیٹیشنز ہی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کا کوئی عمل۔ سر کیا آپ فرما رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ واٹ دیو ڈن ان پیلسٹائن؟ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو نہیں سر ایک سیکنڈ، جو انہوں نے لیبنان میں کیا ہے، یہ آج سے نہیں، یہ 80 سے کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے سیریا میں کیا کیا؟ تو یہ تو بات فیکچولی سر معذرت کے ساتھ یہ فیکچولی ٹھیک تو نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں کر سکتا
یہ بات ہے کہ اس کو واک اوور نہیں ملتا, کہیں کہیں ریزسٹنس ملتی ہیں, لیکن یہ تو نہیں کہ اسرائیل نے اس کو گیو اپ کیا یا اس پر عمل نہیں کر رہا. جی فرمائیے. دیکھیے ایک تو خیر چلیں کیونکہ آپ نے کہہ دیا تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, پھر اس چیز پہ آ جاتا ہوں جو زیادہ ہمیں اس وقت. یہ بھی ہے دیکھیں جب کیمپ ڈیوڈ ہوا, سائنائے انہوں نے واپس جب کیا تو وہ 3 گنا بڑا تھا جو اس وقت اسرائیل ہے اس سے. تو اگر صرف انہوں نے اس میں ایکسپینشن ہی کرنی ہوتی, کہ دیکھیں آئیڈیا تو یہ ہے نا کہ پھر جی وہ نائل سے لے کے یوفریٹیز تک ہسٹوریکل آئیڈیا تو یہ ہے, تو پھر وہ کیوں واپس کرتے؟ پھر اس سے پہلے بھی لیبنان میں کئی بار گئے ہیں, پھر واپس بھی آ گئے ہیں, اور ملکوں میں بھی گئے ہیں, واپس بھی آ گئے ہیں. ان سے تو میں سمجھتا ہوں ان سے اپنی وہ 20-25% جو ان کی آبادی ہے, عرب آبادی ہے, وہ تو کنٹرول نہیں ہو رہی. اس میں ان کو اتنی مشکلات ہیں, تو کیا وہ چاہیں گے کہ ایک اتنی بڑی آبادی اور چاروں طرف لے لیں جس سے ان کو بعد میں بہت مطلب اس کی تو پریکٹیکل امپلیکیشنز ایسی ہیں. سر آپ نے 70 جی نہیں ایک سیکنڈ نہیں سر, اٹ از امپورٹنٹ اف یو الاؤ می. میرا خیال ہے آپ بہت اہم بات فرما رہے ہیں. آپ نے کیمپ ڈیوڈ کی بات کی. کیمپ ڈیوڈ کے بعد ان کو جو ایک سینائی سے انہوں نے وڈرا کیا, لیکن اس کے بعد جس طرح انہوں نے سیٹلمنٹ شروع کی, دا کینسر جو اسرائیل نے سو کیا اور جس سے وہ جینوسائیڈ تاریخ کی سب سے بدترین جینوسائیڈ کرتا رہا, وہ تو کیمپ ڈیوڈ کے بعد اس کو کھلی چھٹی ملی نا. آپ کو معلوم ہے کہ 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے, نئی سیٹلمنٹس ویسٹ بینک کو پورا کا پورا, یا آپ کہہ دیجئے گا کہ جو انہوں نے انیکسیشن کی, جو آکیوپیشن کیے, جو جینوسائیڈ کیے, دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. وہ کیمپ ڈیوڈ نے اس کو آگے بڑھایا, کو روکا تو نہیں. باقی معاملات جدھر جی لیگل سیٹلمنٹس کی جہاں تک بات ہے نا, اس پہ تو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ تو ان کی خواہش بھی ہے, وہ انلیگل سیٹلمنٹس ایک تو چھوڑیں گے نہیں اور بڑھاتے جائیں گے. لیکن وہ انلیگل سیٹلمنٹس نہ لیبنان کے اندر ہیں, نہ سیریا میں ہیں, نہ جارڈن میں ہیں. وہ تو اسی علاقے میں ہے نا جس نے 2 اسٹیٹ سولوشن کا حصہ بننا ہے. ہاں اس پہ ایک بہت زیادہ ایک لابی ہے اسرائیل کے اندر جو نہیں چاہتی, نیتن یاہو بھی نہیں چاہتا کہ وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو. اس پہ بالکل ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے نا, اس میں تو پھر وہ نہیں آتا. وہ سارا کچھ تو ان کے پاس آلریڈی, وہ تو بات یہ ہے نا کہ اسرائیل کے اندر آپ نے 2 اسٹیٹس بنانی ہے نا, ایک فلسطینیز کے لیے الگ بنانی ہے. گریٹر اسرائیل تو کہتا ہے کہ اس کے بارڈرز کے باہر وہ جانا چاہیں گے, نائل سے لے کے یوفریٹس تک. جی جا رہے ہیں, لیکن ناؤ لیٹ می جسٹ ناؤ سے ٹو یو کہ میں اس کو اب اس وقت پرسو نہیں کروں گی. آپ اور میں ایک ڈسکشن الگ کریں گے آن دس, الگ کریں گے. لیٹس کیری آن. جی دوسرے پہ آ جائیے. بالکل. اچھا اب دیکھیے, اب دیکھیں ابھی جو معاہدے ہو رہے ہیں, امریکہ کوشش کر رہا ہے جی معاہدہ لیبنان کی گورنمنٹ اور اسرائیل کے بیچ میں, لیکن جب تک حزب اللہ کسی معاہدے میں نہیں شامل ہوگا, ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی, تو وہ معاہدے کتنے, ان کی افادیت کیا ہوگی آپ کو بھی پتہ ہے. ابھی دیکھیں ڈی ویپنائز کرنے کی بات ہو رہی ہے حزب اللہ کو, ابھی تک حماس تو ڈی ویپنائز ہو نہیں سکی. وہ معاہدہ کب کا ہوا ہے؟ تو بات ہی کہ, اور حالانکہ حماس کے ساتھ اسرائیل کی نیگوسیشن تو ہوئی تھی, ٹھیک ہے انٹرمیڈیٹریز کے ذریعے ہوئی تھی, لیکن ہوئی تھی. تو ابھی بھی ان کو جب اگر یہ معاملہ حل کرنا ہوگا تو بات ان کو پھر حزب اللہ سے کرنی ہوگی. یہ بات بھی جو سی ہے یہ لیبنیز گورنمنٹ کی بات چیت سے اور اسرائیل کی بات چیت سے حل نہیں ہوگا. اچھا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حزب اللہ جو ہے ایک تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے. یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ پراکسی ہے ایران کی, اور وہ امریکہ کو اس کو کسی طرح بھی ظاہر ہے اس کو پسندیدگی سے تو نہیں دیکھتا. تو اس لیے ایک سرٹن الاؤنس ہے امریکہ میں اس چیز کے لیے. وہ وہاں تک وہ اسرائیل کو الاؤ کر دیتے ہیں جہاں تک کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا پروسیس ڈریل نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ سٹیٹمنٹس بھی آپ دیکھ لیں ان کی کئی بار ان کے حق میں ہی آ رہی ہوتی ہیں اسرائیل کے. لیکن اس کے آگے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے زیادہ بڑھ کے اب یہ باقی سارا پروسیس بھی ڈیریل کر سکتا ہے, وہاں پہ آ کے ان کو روک دیں گے وہ امریکنس. وہاں پہ آپ دیکھیں گی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آپ کو اسرٹ کریں گے. پھر تو اس پہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو پرسپیکٹو ہے اسرائیل کا اور جو امریکہ کا حزب اللہ کے بارے میں, وہ کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے, خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے. لیکن وہ اب اسرائیل کے لیے جو ہے, اسرائیل کس حد تک جانا چاہتا ہے حزب اللہ کے خلاف, امریکہ اس حد تک اس کو الاؤ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ باقی سارے معاملات جو ہیں یہ اس کی وجہ سے وہ سارے ڈیریل نہ ہو جائیں. تو یہ ہے دونوں کا پرسپیکٹو, جہاں جو ان میں بہت ساری شیئرڈ پرسیپشنز بھی ہیں یا شیئرڈ وہ سملیرٹیز بھی ہیں, اور پھر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ معاہدہ چلے اور آگے امن آئے. اور اب امریکہ کے لیے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو یہ خواہش ہوگی کہ اگر ایران کچھ باتیں اور مان لیتا ہے اور وہ پوری طرح سے انٹیگریٹ ہو جاتا ہے ورلڈ اکانومی میں,
تو اس میں تو فائدہ ہے نا کہ کیونکہ تیل کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی, امریکن کمپنیز بھی آ کے وہ ان کو ایران میں, تو دیکھیں ایران کے پاس تو جتنا تیل ہے, سعودی کے پاس آلموسٹ اتنا تیل ہے, لیکن اتنی ہی گیس بھی ہے ان کے پاس, تو وہاں پہ تو وسیع موقع ہیں. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ایک بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے نا, تو ہی وڈ وانٹ دیٹ بیسیکلی. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اسرائیل کو he would allow Israel to threaten the entire process. اچھا, اور آپ فرما رہے ہیں کہ حزب اللہ میں بھی جس طرح سے دونوں دیکھ رہے ہیں پرسپیکٹو ان کا شیئر پرسپشنز ہے ان کے, جی آپ کہہ رہے ہیں شیئرڈ ہے بٹ ناٹ انٹائرلی دا سیم, آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی فرق ہے, جی ناٹ دا سیم. ویری کوئکلی انس صاحب یہ بتائیے گا جو لیبنان کی جو صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے یو بین ٹریولنگ آلسو, اور آپ اس کو بڑی کلوزلی فالو کریں جو ڈائنامکس ہے دونوں ایران اور امریکہ کے دوران. تو لیبنان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو معاملہ جس طرح سٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ دیر از بات کو کمٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں لیبنان از پارٹ آف اٹ, اور مارکو روبیو جو ہے ابوظہبی پہنچ کے کچھ اور بات کرتے ہیں. تو اس ڈیوائڈ کی وجہ سے ہمیں تھوڑی انسرٹینٹی نظر آتی ہے, لیکن ایرانین لیڈرشپ اس بات کے اوپر ایمفیسائز کرے گی کہ جو آرٹیکل 1 آف دا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو لیٹر آف اسپرٹ میں ہی فالو کرنا چاہیے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ایرانی لیڈرشپ ہرڈل اپ کیے ہوئے ہے کہ شاید وہ ممکنہ طور پہ جو 28 اور 29 تاریخ کو ہونے والی بات چیت ہے اس میں شرکت نہ کریں, یا کم از کم شرکت نہ کرنے کے لیے وہ کنسلٹیشن ضرور کر رہے ہیں ایز اے پروٹیسٹ کے جو سریک میں ابھی اسٹرائکس ہوئے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی, جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی, ایز اے پروٹیسٹ ٹو دیٹ. تو مطلب بائی دی آر لٹرلی بائی دا سیکنڈ جو ہے یہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے, اور لیبنان بھی وائل آئی ایگری اٹس ناٹ اے ڈیل بریکر, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسے اسپینر ضرور ہو سکتا ہے اس پورے معاملے کے اندر. اسپینر ہو سکتا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ہم پھر واپس جائیں گے, ان سے بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ یہ لیبنان کی سچویشن کو ہاؤ ڈز ہی سی اٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت لیبنان کا جو رول ہے, جو لیبنان کی سچویشن ہے اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے پوری جو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہے. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اب جو لیبنان کی سچویشن ہے ادھر جو معاملات جس طریقے سے امریکہ اس کو ہینڈل کرے گا دیٹ ول شو اس کہ امریکہ کتنا سیریس ہے اسرائیل کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں, کیونکہ ایران اور اس کے معاملے میں جو ان کے ڈائریکٹ ہوئی ہیں نیگوسیشنز, ایم او یو سائن ہوا ہے, اس وقت تو ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہم نے آپ کو سنایا بھی تھا, وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بڑی کلیئرلی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل ہیز دی اونلی سپورٹر ان دا ورلڈ. بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا, وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ دی اونلی سپورٹر ان دا ورلڈ دیٹ اسرائیلی گورنمنٹ ہیز از ڈونلڈ ٹرمپ. تو انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ اسرائیل کتنے پریشر میں, کتنا آئسولیٹڈ ہے, جو بھی معاملات اسرائیل کرتا رہا ہے. تو وہاں تو ٹک اے اسٹرانگ پوزیشن, ہمیں لگتا ہے دس واز انپریسیڈنٹڈ. لیکن چشتی صاحب یہ لیبنان میں کیا کرے گا امریکہ, واٹ ول امریکہ ڈو ان دا کیس آف لیبنان؟ نسیم صاحبہ دیکھیے, امریکن پریزیڈنٹ کے پاس آپشنز کوئی نہیں بچی. یہ ان کا سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ پہلے تو ریزنز دے کے نکل گئے کہ جی یہ وجہ ہو گئی جنگ کی یا وہ وجہ ہو گئی, مجھے اس نے لیور کر دیا, اس نے مس لیڈ کر دیا, اس نے مس انفارم کر دیا, وہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پرسنلی انوالوڈ ہے. سارے میڈیا نے ان کے دستخط کرتے ہوئی ویڈیو دیکھی, جس کا مطلب ہے کہ وہ کتنی سینسٹیوٹی رکھتے ہیں اس معاہدے کو یا ایم او یو کو ان لانگ ٹرم میں چلانے کے لیے. یہ تو اس پر ڈیپینڈنٹ کرے. انہوں نے دکھانا ہے کہ میں انکیپیسیٹیڈ نہیں ہوں, میری کیپیسٹی ہے, اور یہ سب سے بڑا امتحان ان کا ہے. اور خاص طور کر چکے ہیں کہ اسپوائلرز کی موجودگی میں. اور سب سے بڑا میں جیسے سولوشن بھی ساتھ ہی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے بنیادی طور پر نیتن یاہو کا ایگزسٹیشنل میٹر ہے, وہ ڈریگ کرنا چاہے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنی ہے, کلیئرٹی دے دینی ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کنوکشن دے دیں کہ اگر تم نے اس طرح حزب اللہ کو نہ چھوڑا اس کو اٹیک کرنا, ایران سے تم نے ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی, تو میں نہیں پارٹیسپیٹ کروں گا, تو میرا نہیں خیال نیتن یاہو انگیج کرے گا اس کو. تو آئی تھنک روکنے کے لیے تو ضروری ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتنی کنوکشن ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ, اسرائیل ہمیشہ ایران کو یہ پورٹرے کرتا ہے کہ وہ ارریشنل ہے, سوئسائڈل ہے, اور وہ تو ختم ہو گیا, وہ کارڈ اب نہیں چل رہا, کیونکہ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی.
اور یہ اس کو کہا تھا کہ آپ نہ ایران کے خلاف ڈپلومیسی چل سکتی ہے اور نہ کوئی ڈیٹرنس کام آئے گی, صرف ایک چیز کام آئے گی, وہ ہے پری ایمپشن. اور پری ایمپشن اس نے کروا کے دیکھ لی. پری ایمپشن کا مطلب ہے کل دیم بیفور دے کل یو. تو وہ تو ختم ہو گیا کارڈ. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ جو ڈسکریڈٹ ہوئی ہے, ان کی پولیٹیکل ریپوٹیشن ہے, ایز اے لیڈرشپ ہے, ایز اے پیس میکر ہے, اس کو ریسٹور کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اس کا آؤٹ کم سارا ڈیپینڈنٹ کرے گا. آئی تھنک آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ایران سے زیادہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹیک زیادہ ہے اس وقت ایز کمپیئر ٹو, ان کا بھی ہے, وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹو سے وچ سائڈ از ہی, اور اس کی مینیفیسٹیشن کروا کے صلاحیت رکھتے ہیں, کیپیسٹی رکھتے ہیں, نیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. اچھا, تو اگر ہم اس پر آئیں واپس ٹو لیبنان جس پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں, تو جوہر سلیم صاحب اس وقت حزب اللہ اور امریکہ کے درمیان کوئی انگیجمنٹ ہے, کوئی ڈائیلاگ ہے؟ بیکاز الٹیمیٹلی ایز یو اگری یور سیلف کہ حزب اللہ از دا مین پلیئر اگر آپ سیکیورٹی دیکھیں, پالیٹکس دیکھیں لیبنان. جی بالکل, جب تک ان سے معاملات نہیں طے ہوں گے وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. صرف ظاہر لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کر لیں, اور اس میں خصوصاً اگر ایسا اگریمنٹ کر لیں کہ جی ڈی ویپنائز کریں گے, اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اور اس میں چیلنجز ہو سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو حماس کو بھی ڈی ویپنائز بالکل نہیں آپ کیا جا امپورٹنٹ سکا. پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل ان کو کرنا ہوگا یہ نیگوشیشنز. کیا ابھی تو میرے خیال میں نہیں ہے اس طرح سے جو ہے, یہ سبسٹانٹیولی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے, ممکن ہے بالکل. اچھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اہم چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اسرائیل کو, وہ آؤٹ رائٹلی وہ نہیں کریں گے کہ جی بالکل روک دیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا, یا جو ہے نا پوری طرح سے الاؤنس دے دیں. وہ اس کو کیلیبریٹ کریں گے. اٹ ہیز ٹو بی اے ویل کیلیبریٹڈ پالیسی, کہ جس میں وہ کسی حد تک ان کو کرنے دیتے ہیں. وہ پہلے بھی ایسے کرتے ہیں. وہ تو کیلیبریشن ہوتی ہے اس میں کہ جی کس حد تک اسرائیل کو جانا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی اسرائیل وہ حد تھوڑی سی کراس کر لیتا ہے, پھر امریکہ کی طرف سے ریبیوک آتا ہے, یا ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے پھر ظاہر ہے کہ کوئی اسٹرانگ ورڈڈ اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, یا پھر کوئی ٹیلی فون کال آتی ہے, پھر وہ تھوڑا سا واپس آتے ہیں. اچھا, یہ چلتا رہے گا, بیکاز اس کا ایک وجہ یہ, اس کی وجہ ایک یہ کہ ان کے انٹرسٹ بھی وہاں پہ مختلف ہیں. امریکہ کی ان کی پرسیپشن بے شک سیم ہوگی یا سملر ہے, انٹرسٹ تو مختلف ہیں. اسرائیل کے لیے لیبنان بہت اہم ہے, نیتن یاہو کی پالیٹکس کے لیے لیبنان بہت اہم ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے تو نہیں اہم, امریکہ کے لیے اتنا اہم نہیں ہے, ان کی سیاست کے لیے بھی اہم نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اگلے کوئی 4-5 مہینے جو ہیں یہ مڈ ٹرمز تک زیادہ اہم ہے. اگر یہ مذاکرات ڈریگ کرتے ہیں, جس کا کوئی اچھا خاصا امکان ہے کہ 60 دن میں یہ معاملات حل نہیں ہوں گے, پھر 60 دن اور ہوں گے, اور پھر اور کیونکہ کلوز تو ہے جس میں آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اگر بات جو ہے یہ مڈ ٹرمز تک چلی جاتی ہے, مڈ ٹرمز تک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی شدید کوشش ہوگی کہ یہ پروسیس کسی طرح ڈیریل نہ کرے. لیکن اگر مڈ ٹرمز ایک بار جو ہے جب گزر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کی ٹون تھوڑی سی مختلف بھی ہو سکتی ہے. پھر وہ جو ہے نا شاید اتنا کنسیلیٹری ساؤنڈ نہیں کریں گے جو ہے وہ پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جو ہے یہ وقت اچھا ہے. اس وقت میں اگر وہ جو ہے نا جس طرح کہ ان کو فیوریبل ٹرمز ملی ہیں, ان فیوریبل ٹرمز کو اگر وہ انسٹیٹیوشنلائز کر لیں ایک لانگر ٹرم پرسپیکٹو میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ون ون سچویشن ہے. It will be a win-win for Iran and the US. جی بالکل صحیح. Quickly concluding comment چشتی صاحب آپ کا کوئی ہے اس پہ؟ جی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز ٹو رائز, اور وہ بیگیج کو آپ ان کو چھوڑنا پڑے گا. دیکھیے ایران بھی بہت بڑا پریشر ہے. اس کے IRGC کے ہیڈ ہے جو اس وقت ان کے نیشنل ایڈوائزر ہیں, دونوں نے عراق والی جنگ 8 سال لڑی ہوئی ہے, اور ادھر بھی بڑے ہاکش ایلیمنٹ ہے. تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ویکیوم نہیں کریٹ ہونے دینا چاہیے کہ ان کو پھر ایک اپرچونٹی مل جائے, کیونکہ ایران کو بھی انٹرنلی بہت پریشر ہے کہ ان کو ٹیک ہوم شاید ملا تو ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے ابھی بھی ایک ہرٹ ہے, ایک گریوڈ وہ ہے, ان کا ڈیمیج بہت ہوا ہے, ہیومن لاسز. جی بالکل ٹھیک, بالکل اوکے جی, گاٹ اٹ. اور جیسے میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جو جوہر سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے لیے اٹس اے ون ون اگر یہ آگے لے کے چلیں, اور اس کا یہ بات درست فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مڈ ٹرم سے آگے بڑھی بات تو پھر اس کا یہ اپنا ایک مومنٹم ہے جو ریورس میں بھی جا سکتا ہے. اس وقت اٹس in a positive direction despite all the problems. آپ دونوں کا بہت شکریہ. انس ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اس ایشو پہ ہم we will continue discussing, یہ بڑا کی ایشو ہے, اور اسرائیل اور امریکہ کا جو اس وقت تعلق ہے اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ
امپیکٹ کرتا ہے خطے کو نہیں پوری دنیا کو، اسپیشلی دا مسلم ورلڈ. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.